صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ وہ جو بھائی پیچھے تشریف فرما ہے، مہربانی ہوگی اگر تھوڑا تھوڑا مل کے بیٹھے، مہربانی ہوگی تھوڑا سا تھا آگے، تھوڑا سا آگے، بلا فصل کو ماننے والے فاصلے کے ساتھ بیٹھے تو اچھا نہیں لگتا، مہربانی ہے۔ آج دوسرا بھائی سن رہا بناؤ اس کو، اس کی آواز پر تھوڑی سی ٹھیک کر دی آواز، مہربانی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق مجلس کی اس شبی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس حسین ہو جاتی ہے۔ پھر سنیں جی، ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس حسین ہو جاتی ہے۔ اگر میں اپنے عقیدے کی بات کروں، ایک پڑھنے والا ہو پھر خود ہی سننے والا ہو، مجلس حسین پھر بھی ہو جاتی ہے، ذکر حسین پھر بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا جملہ ہے، اگر پہلا جملہ بزرگوں کے ذہن میں، بھائیوں کے ذہن میں اتر گیا، میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے سننا آسان ہو جائے گا۔ سردار صاحب توجہ کرنی ہے، جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ پہلا جملہ ہے، اسی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ توجہ خدا کے لیے، ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ مسجد مسلمان کے لیے ہوتی ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتی۔ مجلس انسانیت کے لیے ہوتی ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتی۔ مجلس انسانیت کے لیے ہوتی ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن مجید کی عزت کی قسم، لوگوں نے اس قوم کو مٹانا چاہا، یہ قوم مٹ نہ سکی۔ اس قوم کو جھکانا چاہا، یہ قوم جھک نہ سکی۔ یہ قوم مٹ جاتی، یہ عزادار مٹ جاتے، یہ ماتمی مٹ جاتے، یہ یا حسین کہنے والے مٹ جاتے۔ میں کہتا ہوں سردار توجہ، میں کہتا ہوں یہ قوم ہی مٹ جاتی اگر یہ قوم بے وارث ہوتی۔ یہ قوم بے وارث نہیں، آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی ہے، یہ قوم بے وارث نہیں ہے۔ اس قوم کا کل بھی کوئی وارث موجود تھا، اس قوم کا آج بھی کوئی وارث موجود ہے۔ اگر زمانہ اینک لگا کر دیکھے، اندھا مولوی دیکھے تو صحیح، اس قوم کا وارث ابو جہل نہیں ہے، اس قوم کا وارث ابو لہب نہیں ہے، اس قوم کا وارث عتبہ نہیں ہے، اس قوم کا وارث عتیبہ نہیں ہے، اس قوم کا وارث شیبہ نہیں ہے، اس قوم کا وارث کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہے۔ آپ خاموش ہے، میں پھر بھی پڑھتا رہوں گا، آپ بولے میں پھر بھی پڑھتا رہوں گا۔ اس قوم کا وارث ابو جہل نہیں ہے، اس قوم کا وارث ابو لہب نہیں ہے، اس قوم کا وارث عتبہ نہیں ہے، اس قوم کا وارث عتیبہ نہیں ہے، اس قوم کا وارث شیبہ نہیں ہے، اس قوم کا وارث کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہے، اس قوم کا وارث کوئی شراب پینے والا شرابی نہیں ہے، اس قوم کا وارث کوئی بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس قوم کا وارث کل بھی علی تھا، اس قوم کا وارث آج بھی علی ہے۔ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں سردار صاحب، ایسا نہیں۔ جسے رزق چاہیے، جسے اولاد چاہیے، اس کے بعد ٹھیک کرے بھائی جان، جسے رزق چاہیے، جسے اولاد چاہیے، جسے صحت چاہیے، وہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری
بڑا مشکل ہوتا آپ دیے قبلہ صاحب، آپ دیے، میں تنہا ہوں، آپ سوزیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیے، آپ دیے. اس قوم کا وارث کل بھی علی تھا، اس قوم کا وارث آج بھی علی ہے. سردار صاحب توجہ کرنی، جو کل علی تھا وہ پہلا علی تھا، جو آج علی ہے یہ آخری علی ہے. تھا وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی. پہلا علی بھی کعبے سے آیا، آخری علی بھی کعبے کی چھت سے آئے گا. کعبے کی چھت سے اذان دے کر میرے مالک نیچے اترے. خدا کی قسم حیدر بھائی جان، اس دنیا سے کیسے کیسے لوگ چلے گئے جن کی قبر بھی ہم سے مہنگی. زیدی صاحب فرماتے تھوڑا سا آگے آ جائیں، مہربانی ہوگی آئیں جی آگے. کیا بات ہے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ہم. نعرہ حیدری، پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں ہم جی، آگے کیا جی. کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جن کی قبریں ہم سے مہنگی. زیدی صاحب فرماتے ہیں میری زندگی کے آخری سال میں عیسائیوں کا ایک وہ میرے پاس آیا. اس نے آ کے پہلا سوال کیا، زیدی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، ایک بندہ آسمانوں پر ہے، ایک بندہ زمین پر ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ شیعان پر تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا ہے. ان دونوں میں افضل کون ہے؟ زیدی صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ میرے قائم اور عیسیٰ کی بات کر رہا ہے، یہ میرے قائم اور عیسیٰ کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا جو زمین پر ہے وہ افضل ہے. انہوں نے کہا آسمانوں والا افضل کیوں نہیں؟ زیدی صاحب نے فرمایا اللہ نے اپنے عدل کے ترازو کے دو پلڑے بنائے. ایک پلڑے کا نام اس نے آسمان رکھا، ایک پلڑے کا نام اس نے زمین رکھا. ایک پلڑے میں تیرے والے کو بٹھایا، میرا اللہ. ایک پلڑے میں میرے والے کو بٹھایا. جب اللہ نے ترازو کو اٹھایا تیرے والے کا پلڑا ہلکا اتنا تھا کہ وہ آسمانوں کو جا لگا، میرے والے کا پلڑا باری ہی اتنا تھا کہ وہ زمین سے نہیں اڑ سکا. وہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا. عیسیٰ بھی زندہ، قائم بھی زندہ. عیسیٰ کی ماں بھی بطول، قائم کی ماں بھی بطول. لیکن دونوں بطولوں میں فرق بڑا ہے. کتنا؟ جب عیسیٰ کی ماں کو بھوک لگتی ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، اللہ آسمان سے کھانا نازل کرتا ہے، مریم پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہے. لیکن جب آسمان والوں کو طلب ہوتی ہے وہ حسین کی ماں سے کہتے ہیں ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں. ہے اس کی ماں بھی بطول، ہے قائم کی ماں بھی بطول. لیکن سرکار قائم عیسیٰ سے کہیں گے کیا؟ یا ابن مریم تقدم الصلاۃ، آگے بڑھ مجھے جماعت کروا. مریم کا بیٹا 7 قدم پیچھے ہٹے گا. سرکار مریم کا بیٹا 7 قدم پیچھے ہٹے گا. مولا میں آپ کو جماعت نہیں کروا سکتا. اگر میں نے آپ کو جماعت کروائی میری پوشت بھی آپ کو ہوگی، میری آواز بھی آپ کی آواز سے بلند ہوگی. بابا جی عیسیٰ ہے کون؟ کلمت اللہ، روح اللہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، خود الرسول، ماں بدول، نطفے کی پیداوار نہیں، باپ کا محتاج نہیں، قوم بنی اسرائیل کا آخری نبی. اتنے منصب بھی رکھتا ہے، عصمت کبریا پر فائز بھی ہے. جب اتنے بڑے نبی کو یہ جرت نہیں کہ وہ محمد کے آخری وصی کو جماعت کروا سکے، پھر مکہ مدینے کا کوئی بت پرست محمد مصطفیٰ کو جماعت کیسے کروا سکتا؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. مالک یہ ایسے تو نہیں ہے عرفان بھائی، ایسے یہ بزرگ نعرہ لگا رہے ہیں. بزرگوں کی ہمت دیکھیں آپ، نوجوان خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے. نہیں ایسے نہیں، پوری طاقت کے ساتھ بولو بولو، مل کے بولو، سخی سرداری کالندر. مکہ مدینے کا کوئی عام بندہ، مالک آپ کو سلامت رکھے تھے، مکہ مدینے کا کوئی عام بندہ محمد مصطفیٰ کو جماعت کیسے کروا سکتا؟ سرکار قائم مصلی پر سارے نبی
سارے ولی، ساری حجتیں، سارے امام، سارے ماتمی، سارے عزادار قائم مولا کے پیچھے کھڑے ہوئے. ابھی تکبیر کے لیے میرا امام ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ابھی تکبیر کے لیے میرا امام ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ایک سپاہی کو جو جملے گلی میں محنت کی ہے، ایک سپاہی کو حکم دے گے کیا تلوار نکالو اور جو آخری صف میں 40 کتے کھڑے ہیں ان کی گردنیں اتار دو. وہ سپاہی گردنیں اتار کر تلوار صاف کر کے واپس آئے گا. کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، میں جاہل مولا کے قدموں میں گرا. مولا آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے، آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق پڑھ رہے تھے، قتل کیوں کروایا؟ فرمایا بندے کا بچہ بن پر میرے پیچھے رہے تھے، کر میرے دادے علی میں ساتھ رہے تھے. شک رہے تھے، شک نہیں کرنا ہے جناب. ہاں اچھا چلے جتنے بیٹھے ہیں، میں نے پہلے کہا شیعان پر تو ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے. میری اور آپ کی فقہ کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے مقتدی، ایک ہوتا ہے مقتدا. مقتدا کسے کہتے ہیں؟ پیش نماز جو آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مقتدی، ایک ہوتا ہے مقتدا. یہاں مقتدی کون ہے اور مقتدا کون ہے؟ مقتدی عیسیٰ ہے قائم مولا کا. عیسیٰ مقتدی ہے میرے قائم کا. میرا مولا مقتدا ہے، قائم مقتدی ہے. قائم مقتدا ہے، عیسیٰ مقتدی ہے. توجہ خدا کے لیے، عیسیٰ حیدر بھائی مقتدی ہے، عیسیٰ مقتدا ہے قائم مولا. میں یہاں پر مقتدا کی بات نہیں کروں، میں مقتدی کی بات کروں. جو میرے قائم کا مقتدی ہے عیسیٰ، عیسیٰ اس کی پہلی صفت کون سی ہے؟ اس کی پہلی صفت کون سی ہے؟ جو میرے قائم کا مقتدی ہے عیسیٰ، اس کی پہلی صفت کون سی؟ توجہ خدا کے لیے، تھوڑی سی توجہ کریے. جو میرے قائم کا مقتدی ہے عیسیٰ، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نطفے سے پاک ہے. قائم مولا نطفے سے پاک ہے. جو میرے قائم کا مقتدی ہے عیسیٰ، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نطفے سے پاک ہے. اگر قائم مولا بھی نطفے سے پاک ہو تو یہ عیسیٰ کے برابر ہے، عیسیٰ کے برابر ہے قائم مولا پھر بھی. لیکن میں اپنے عقیدے سے سردار بھائی، میں اپنے عقیدے سے یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس اس سے اچھا لفظ کوئی نہیں، میں وہ استعمال کرتا ہوں. پریشان تو نہیں جناب؟ عیسیٰ کے برابر ہے قائم مولا. اگر نطفے سے پاک ہو پھر بھی عیسیٰ کے برابر ہے. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں ذاکری کو استعفیٰ دے کر، ذاکری چھوڑ کر علامہ سید شہاب الدین کی قبر پر چلا جاؤں اور ایک جملہ کہتا رہوں، واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اس کو کہتا رہوں واہ 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 واہ. اتنا بڑا جملہ لکھا ہے علامہ سید شہاب الدین نے. علامہ سید شہاب الدین بھائی جان، اس کی ایک ہی آواز رہنے دے، مہربانی ہوگی. علامہ سید شہاب الدین فرما رہے ہیں، حسین کا ایک بیٹا تھا، مالک آپ کو سلامت رکھے جی، جو پہلے پہنچ جاتا ہے اسے سلام تو کرنا چاہیے نا جناب. حسین کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر. علی اکبر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عقاب. عقاب کے باپ کا نام تھا زاد القفا. زاد القفا کے باپ کا نام تھا گنج. گنج کے باپ کا نام تھا مامون. مامون کے باپ کا نام تھا ری. آپ کے رسول فرماتے ہیں یہ ری گوڑا کسی رحم میں نہیں آیا. توجہ خدا کے لیے، یہ ری گوڑا کسی رحم میں نہیں آیا. اللہ نے کہا کون فکانا، بازاری چٹائی پر بیٹھ کر آل محمد کے خلاف باتیں کرنے والے بازاری نسل کے مولویوں، جن کے گوڑے کون
سے پیدا ہو ان کے بچے تیری طرح پیدا ہوں گے. کیا کہنا ہے؟ علی حق، زور سے زور سے جن کے کوڑے کنڈ سے پیدا ہو ان کے بچے تیری طرح دنیا میں آئیں گے. دوسری صفت جو قائم کا مقتدی ہے عیسیٰ، اس کی دوسری صفت کون سی ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہم سفر رہیں گے میں آپ کے ساتھ ہم سفر ہو جاؤں. اگر آپ نے مجھے حیدر بائیجان مجمع نے مجھے تنہا کر دیا پھر اسی پہ سلام کر کے میں چلا جاؤں گا، راضی رہنا چلا. دوسری صفت جو قائم کا مقتدی ہے عیسیٰ، اس کی دوسری صفت کون سی ہے؟ عیسیٰ مٹی لیتا ہے، پرندہ بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے. عیسیٰ یہ عیسیٰ کی صفت ہے. عیسیٰ مٹی لیتا ہے، پرندہ بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، پھر وہ اڑ جاتا ہے. عیسیٰ مٹی گوندے، توجہ خدا کے لیے، عیسیٰ مٹی گوندے تو پرندہ بنتا ہے، یہ مٹی گوندے تو تیرا باپ آدم بنتا ہے. ہر بندہ عبادت کرے، ہر بندہ عبادت کرے. عیسیٰ مٹی گوندے تو پرندہ بنتا ہے، یہ مٹی گوندے تو آدم بنتا ہے. ایک دن مولا علی تلوار صاف کر رہے تھے، مولا علی تلوار صاف کر رہے تھے کہ تلوار صاف کرتے کرتے مسکرائی. پتہ نہیں کتنے بندے خریدار نکلیں گے بیچ میں آپ سے. تلوار صاف کرتے کرتے مسکرائی. سب کچھ جاننے والی بی بی نے پوچھا یا علی آپ کے مسکرانے کی وجہ، آپ پیچھے رہ گئے میں آگے نکل گیا ہوں. یا علی آپ کے مسکرانے کی وجہ. فرمایا زہرا جن ہاتھوں سے میں تلوار صاف کر رہا ہوں انہی ہاتھوں سے میں نے آدم کو بنایا. مل کے حیدری یا برتن صاف کرتے کرتے بی بی مسکرائی. سب کچھ جاننے والے علی نے پوچھا زہرا آپ کے مسکرانے کی وجہ. زہرا آپ کے مسکرانے کی وجہ، زہرا آپ کے مسکرانے کی وجہ. میرا دل نہیں کر رہا میں فکرہ کہوں، پھر بھی کہہ کے جا رہا ہوں، آپ کی محبت کو دیکھ کے پھر کہہ رہا ہوں. زہرا آپ کے مسکرانے کی وجہ. فرمایا یا علی جن ہاتھوں سے میں